یہ ایک حدیث ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ زہد جو ہے کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، دنیا کے بارے میں زہد اور اس کی طرف سے بے رغبتی، جو کہ ایک خاص ایمانی صفت ہے، وہ حلال کو اپنے اوپر حرام کرنے اور اپنے مال کو برباد کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ زہد کا اصل معیار اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس اور تمہارے ہاتھ میں ہو، اس سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ تم کو اس پر ہو جو کہ اللہ کے پاس ہے اور اللہ کے قبضے میں ہے، اور یہ کہ جب تم کو کوئی تکلیف اور ناخوشگواری پیش آئے تو اس کے اخروی ثواب کی چاہت اور رغبت تمہارے دل میں زیادہ ہو بنسبت اس خواہش کے کہ وہ تکلیف اور ناگواری کی بات تم کو پیش ہی نہ آتی۔ تو یہ جو حدیث ہے ترمذی میں بھی دی گئی ہے اور ابن ماجہ میں بھی دی گئی ہے نا، یعنی اب اس میں پھر یہی ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زہد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دنیا کی جو نعمتیں اور راحتیں ہیں اپنے اوپر ان کو حرام کر لے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نہ کبھی انسان اچھا کھانا کھائے، نہ ٹھنڈا پانی پیے، نہ اچھا کپڑا پہنے، بلکہ اس حدیث میں اسی غلط خیال کی اصلاح کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا کہ آدمی یعنی یہ نہیں ہے کہ آدمی جو حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کر لینا۔ اور دوسری جو اہم بات اس میں کی گئی ہے وہ یہ کہ اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی تکلیف یا کوئی مصیبت پہنچ جائے تو اس وقت انسان یہ سوچے کہ اس کے مقابلے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ثواب ملے گا، تو اس چیز کو زیادہ ذہن میں لائے نا۔ اور دوسری حدیثوں میں اس سے صریح ممانعت آئی ہے، اور صریح روایات میں ہے کہ حضور نے ہمیشہ تاکید فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت و خیریت کی دعا اور استدعا کیا کرو۔ یعنی اب یہ بھی نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ اچھا بھائی مصیبت آ جائے میرے اوپر پھر اس کے بدلے مجھے بہت ثواب ملے گا ہی نہیں، بلکہ یہ کہ ویسے جو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ہر وقت دعا بھی آتی ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ، اور خود حضور کا اپنا بھی معمول دستور بھی یہی تھا۔ صدق اللہ العظیم۔